کہ افراد کو بیانیے کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن سے بچاتے ہوئے درست حقائق بتانے پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم کا حوصلہ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ آپریشن بنیان و مرصوص آج صبح فجر کی نماز سے اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہم اپنی مساجد اور اپنے بچوں کا وہ انتقام جو جنگ ہم پر مسلط کی گئی، ہم نے پورے تحمل کا مظاہرہ کیا، ایک ذمہ دار ملک اور ایک ذمہ دار حکومت اور ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جب پانی حد سے گزرا تو ہم نے شریعت اور عالمی قوانین کے تحت اپنے دفاع کے حق کو محفوظ رکھتے ہوئے قوم و ملک ملت کا دفاع شروع کیا ہے۔ ایسے موقع پر ہماری میڈیا کے حضرات کی اور وزارت اطلاعات کی اور سوشل نیٹ ورک میں کام کرنے والے افراد کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو وہ قوم کا حوصلہ برقرار رکھیں، دوسرا غلط خبروں کو پھیلنے سے روکیں، اور غلط خبروں کو پھیلنے سے روکنے کا ایک درست ذریعہ یہ ہے کہ ٹھیک خبر بر وقت جاری ہو جائے۔ چنانچہ آزاد کشمیر حکومت نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے، مرکزی حکومت بھی مستقل بریفنگ دے رہی ہے۔ آزاد کشمیر چونکہ اس وقت فرنٹ ڈیفنس لائن ہے اور ہم بالکل اس وقت فرسٹ ڈیفنس لائن پر کھڑے ہیں سارے کے سارے حضرات، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم روزانہ صبح 10 بجے کے قریب آپ کو انشاءاللہ بریفنگ دیا کریں گے۔ ہمارے ڈویژن اور ہمارے اضلاع اور تحصیلیں اور ہماری سیز فائر لائن سے جتنی بھی اطلاعات آئیں گی وہ یہاں آئیں گی، انہیں مرتب کیا جائے گا، ان کو ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر چیک کیا جائے گا، پھر اس کاؤنٹر چیک کرنے کے بعد ہم اس خبر کو جاری کریں گے۔ اس وقت چونکہ بنیان و مرصوص جیسا آپریشن شروع ہے تو ہم سب کو سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ کے محبوبین بن کر، ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ میں آپ حضرات کو تازہ اپڈیٹ کرتا چلوں کہ رات بھر 12 بجے کے بعد سے جو معاملات شروع ہوئے ہیں اس سے لے کر اب تک اور گزشتہ جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں، گزشتہ ہماری کل شہادتیں تھیں 17، اور لیکن آج رات کے اندر اندر جو ہے نا وہ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں تقریباً 11۔ اس لیے اب تک کل آزاد کشمیر کے اندر جو سویلین شہید ہوئے ہیں وہ کل افراد 28 ہیں، اور اسی طرح جو ہمارے زخمی تھے وہ ہمارے جو کل زخمی ہیں وہ اس وقت تک 125 ہیں۔ جو ہمارے گزشتہ زخمی تھے وہ ان کو چھوڑ کر صرف آج رات 12 بجے سے لے کر اب تک 56 افراد زخمی ہوئے ہمارے، اور ان 56 افراد میں معصوم بچے بھی ہیں، جن میں تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 24 خواتین ہیں صرف، اور 9 ہمارے معصوم بچے ہیں، اور بقیہ تقریباً 36 کے قریب ہمارے مرد حضرات ہیں۔ یہ کل تعداد ہے آج کے دن کی کہ 56 افراد اس مختلف سیز فائر لائن میں اور مختلف جگہوں پر زخمی ہوئے ہیں، اور آج کے دن میں 11 افراد آزاد کشمیر کے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اور جو مکانات کا نقصان ہے، جو کل مکانات اب تک جو ڈیمیج ہو چکے ہیں ہمارے وہ 29 کے قریب ہیں، اور اسی طرح جو جزوی طور پر جو مکانات جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں، جزوی طور پر جنہیں نقصان پہنچا ہے وہ 206 ہیں۔ اس طرح کلی اور جزوی طور پر جو مکانات شہریوں کے نقصان ہوئے ہیں وہ 235 کے قریب ہیں۔ ہم نے جو شہداء کے لیے ہم نے ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، ان کے اہل خانہ کی سہولت کے لیے جو فنڈ رکھا ہے اس کے بارے میں پالیسی طے ہوئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس حلقے کے جہاں پر وہ سویلین عوام شہید ہوئی ہے یا کوئی اور ہمارا جوان شہید ہوا ہے تو اس حلقے کا وزیر یا اس وہاں کے ضلع کے جو ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں جو موجود ہوں گے وہ فوری طور پر 24 گھنٹے کے اندر اندر جا کر گھر والوں کو تسلی بھی دیں گے اور حکومت کا امدادی چیک بھی ان کو پہنچائیں گے۔ اور اب تک جو ہمارے 11 شہداء تھے الحمدللہ اس پالیسی پر عمل ہوتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں چیک پہنچائے گئے۔ یہ اب تک کی تازہ صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ رضاکارانہ طور پر اپنا گھر چھوڑ رہے ہیں اور حکومت انہیں اس رضاکارانہ طور پر بھی چھوڑنے پر ان کی مدد کر رہی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن سے حکومت نے ان کی حفاظت کے لیے مکانات خالی کرائے۔ مثلا جو بور کا گاؤں ہے وہاں سے ہم نے تقریباً 311 افراد کو جو ہے نا وہاں سے اس ایریے کو خالی کیا ہے، کیونکہ آپ میں سے جو حضرات نیلم گئے ہوا یا نیلم دیکھا ہے انہیں معلوم ہے کہ بیچ میں ایک معمولی سی جو ہے نا کسی جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، پانی کا ایک معمولی سا نالا ہے اور دونوں طرف چیک پوسٹیں ہیں اور درمیان میں یہ آبادی ہے۔ تو یہ 319 افراد میں تقریباً 137 صرف معصوم بچے تھے، تو گورنمنٹ نے فوری طور پر کسی نقصان سے بچنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں وہاں سے خالی کرایا جائے۔ ان میں سے کچھ افراد
جن کے گھر موجود تھے اسلام آباد میں، پنڈی میں یا مظفر آباد میں، تو وہ وہاں چلے گئے۔ جن کے پاس اپنی متبادل رہائش نہیں تھی، گورنمنٹ نے ان کو اپنی ذمہ داری میں دکن کوٹ میں، دواریہ میں، مختلف گیسٹ ہاؤسز میں اور مقامی آبادی کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے، اور الحمدللہ ریاست مدینہ کا جو اخوت کا جذبہ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے اندر بیدار ہے۔ کئی گیسٹ ہاؤس مالکان نے خود اعلان کر دیا ہے کہ جی ہمارے گیسٹ ہاؤسز خالی ہیں، جو لوگ بھی اپنے گھروں سے LOC سے اٹھ کے آ رہے ہیں ہمارے گیسٹ ہاؤسز میں وہ قیام کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے اور باقاعدہ اپنے نمبر دیے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جگہ موجود ہیں، ہمارے گھر خالی ہیں، جو ہمارے بھائی LOC سے اٹھ کر آ رہے ہیں وہ ہمارے ہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت قوم کی بہادر افواج صرف سیسا پلائی دیوار بن کر قوم اور ملک و ملت کا دفاع نہیں کر رہے، بلکہ عوام بھی اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر ایک سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قوموں کی اور ملک و ملت کی تاریخ رقم کرتی ہے۔ تو اسی طرح تقریباً 95 ان میں خواتین تھیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ فوری طور پر یہ بور کا گاؤں خالی کرایا جائے۔ اسی طرح ہمارا ایک گاؤں ہے رتا پانی، شاردا کے اوپر ہے، یہ بیک ہے ہماری، یعنی سیزنلی گاؤں ہے۔ یہاں 17 فیملیاں مستقل رہ رہی تھیں، اور تقریباً یہاں پر کوئی جو غیر مستقل فیملیاں تھیں وہ تقریباً 29 کے قریب تھیں۔ تو ان افراد کو بھی ہم نے رتا پانی سے 17 کے 17 افراد کے اپنے متبادل گھر شاردا میں موجود تھے، انہیں وہاں شفٹ کیا گیا ہے، اور یہ ٹوٹل 17 افراد جو ہیں 102 یہ افراد بنتے ہیں، 17 خاندان ہیں۔ تو یہ تقریباً جو کل سیزنلی اور مستقل گھر اور افراد جو رتا پانی سے شفٹ کیے گئے وہ 253 افراد ہیں، اور الحمدللہ ان میں سے سب کے پاس اپنے متبادل گھر شاردا میں موجود